اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، کیونکہ ہمارا حقیقت معاویہ پر جو ہم نے سیریز رکھی تھی آپ کے سامنے، وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے میں نے ربیع الاول کے سٹارٹ میں ہی ویڈیو کیوں رکھی، اس کی سب سے بیسک وجہ ہے میرے اس مظلوم امام کے گھر پہ کی گئی اسلام میں سب سے پہلی قابل مذمت دہشت گردی، جو باعث بنی شہادت حضرت زہرا کی صلوات اللہ علیہ، بی بی کے تمام قاتلوں اور دشمنوں کو لعنت بے شمار۔ عزیزان، مجھے آج جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے بیت مقدس پر ہوئے حملے پر تبصرہ نہیں کرنا، وہ ہم ایام فاطمیہ میں گزشتہ سال کر چکے ہیں، اور آنے والے جو ایام فاطمیہ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں بھی کریں گے، اور کئی نئے حوالہ جات اس میں آئیں گے، سو جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ آج میں آپ کو صرف ایک شیعہ عالم شہید مولانا عبد الکریم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، مسئلہ باغ فدق پر، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی اسی ویڈیو کے تھرو کہ اس کا مطالعہ لازمی کیجیے گا، بالخصوص برادران اہل سنت سے مخاطب ہوں میں۔ کتاب کا عنوان ہے وہی مجرم وہی منصف۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کتاب، وہی مجرم وہی منصف۔ یہ کتاب لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ خیر، ہم چلتے ہیں جی آج ہمارے بڑے ہی میٹھے مولوی صاحب، جن کا پچھلے سال ہم نے نام رکھا تھا ایک تلرکا ٹوٹ بٹوڑ کوکومو مولوی، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ شاید اس بات کو برا مان گئے تھے، کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ انہوں نے آج مذہب شیعہ پہ بڑی عجیب قسم کی تہمت لگانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئینہ بھی دکھاؤں گا انہیں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آیا امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے جو مذہب شیعہ پر یہ تہمت باندھ رہے ہیں وہ کہاں تک سچ ہے، اور کیا واقعاً ان کا پورا بیان صداقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ پہلے ذرا ان کا بیان سنیں۔ حضرت سیدنا امام حسن کے بارے میں ان کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، سیدنا امام حسین کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیعہ کہلانے والے بھی ان کا ذکر نہیں کرتے، حضرت امام حسین کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ 12 امام جو مانے جاتے ہیں وہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے مانے جاتے ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے نہیں مانے جاتے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ اپنا ذہن صاف رکھو۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے قریب تھے، پیارے تھے، ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ ہمیں ان پر اعتراض کا کوئی حق ہے؟ چونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا، ادھر امام حسن کا لشکر تھا۔ امام حسن نے کہا میری وجہ سے اتنے مسلمانوں کا خون ہو، آپس میں لڑائی ہو، میں تو یہ نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا، صلح ہو گئی۔ یہ بات شیعوں کو پسند نہیں، یہ اس لیے ان کا ذکر کرتے نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیزان، شیعہ سنی سارے برادران، آپ نے سن لیا ہوگا کہ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں کہتا ہوں مولوی کوکب صاحب، میں باقی شیعہ علماء کی تو بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے کئی علماء نے بے بہا کتب لکھی ہیں امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے، مولا کی سیرت پر، مولا کے فضائل پر بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ فی الحال وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کتاب کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے،
سر آپ اس فقیر کی ویڈیوز دیکھ لیں امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے، جتنی الحمدللہ آپ کے مسلک کے، بریلوی مسلک کے، دیوبندی مسلک کے اور اہل حدیث مسلک کے علماء کو اس فقیر نے ویڈیوز میں جوابات دیے ہیں، کئی مرتبہ دیے ہیں، ان کا الحمدللہ آپ لوگ جواب تو نہیں لا سکے، لیکن پھر بھی بتانا مقصود تھا کہ امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ کا ذکر مولا حسین ہی کی طرح کیا جاتا ہے، ہم ان میں تفریق بالکل بھی نہیں کرتے، تو یہ سفید جھوٹ ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ شیعہ ان کا ذکر کرنا ہی پسند نہیں کرتے، تو آئیں ہماری کتب مقاتل میں جو معتبر کتب ہیں ان میں سے ایک میں دکھا رہا ہوں، صرف نمونے کے طور پہ ایک آدھ کتابیں دکھا رہا ہوں جو مشہور زمانہ کتابیں ہیں ہمارے یہاں، جن سے روایات ہمارے شیعہ ممبر پر پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اگر مکمل اس پوائنٹ آف ویو سے جتنے دلائل میرے پاس موجود ہیں وہ دکھانا شروع کروں شیعہ مسلک کے، پھر تو بہت ہی زیادہ وقت چاہیے۔ فی الحال نمونے کے طور پہ صرف دو حوالے جو مشہور زمانہ کتابیں ہیں، ایک فخر المؤرخین آقای محمد مہدی مازندرانی کی معالی السبتین فی احوال حسن والحسین صلوات اللہ علیہ مجمعین، یہ معالی السبتین آپ دیکھ رہے ہیں، مشہور زمانہ مقتل کی کتاب ہے۔ دوسری تو خیر سر فہرست، اور اس عالم کو تو عرب و عجم میں بے حد شہرت حاصل ہے، جن سے ہر شیعہ سنی واقف ہے، علامہ محمد باقر مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ البرکتہ، ان کی یہ مشہور زمانہ کتاب ہے بحار الانوار، یہ جلد نمبر 10 ہے امام مجتبی پر۔ سر آپ کہہ رہے ہیں ہم معاذ اللہ مولا حسن کا ذکر نہیں کرتے، مولا باقر مجلسی نے اپنی وہ کتاب بحار الانوار جسے مذہب شیعہ کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اس کتاب میں امام مجتبی کے اوپر پوری جلد مرتب کی ہے، اور یہ صرف نمونہ تھا، ابھی تو میں نے مکمل عدلہ کی بات کی ہی نہیں جو امام مجتبی صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہمارے مسلک و مذہب خیر البریہ میں موجود ہیں، مکمل کیا اس کا خیر 1% حصہ بھی نہیں دکھایا، صرف نمونے کے طور پہ دکھا رہا ہوں تاکہ اہل سنت عوام کو پتہ چلے کہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا اور تہمت لگائی ہے ہمارے اوپر۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے اپنی جگہ۔ اب میں یہ بات واضح کر دوں کہ برادران اہل سنت کے ہاں معاملات کیا ہیں، اور معاویہ کے لحاظ سے جو صلح کا معاملہ ہے اسے بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عزیزان اپنے مسلک کے لحاظ سے تو میں بات کر چکا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برادران اہل سنت کے ہاں بالخصوص صلح امام حسن کے لحاظ سے کیا بات ہے، اور کچھ خاص خبروں کا خلاصہ بھی میں دیتا چلوں، اور مجھے صرف 3 حوالے پیش کرنے ہیں، 3 والوں کی 3 کتابیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس کتاب کو لازمی پڑھیں تاکہ حق و باطل واضح ہو۔ یہ مکتبہ باب العلم لاہور پاکستان سے چھپی علامہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب ہے صلح امام حسن صلوات اللہ علیہ۔ انہوں نے مولا حسن کی صلح پر پوری کتاب مرتب کی ہے، اور جتنی بنی امیہ کی بدماشیاں، ان کی خرمستیاں جو جن کا دفاع باقاعدہ کیا جاتا ہے، اس کا پورا آپریشن کیا ہے اس کتاب میں۔ میری ریکویسٹ ہے سارے برادران اہل سنت، اور یہ کسی شیعہ کے نہیں، اہل سنت عالم کی ہی کتاب دکھا رہا ہوں، سب برادران اہل سنت سے میری ریکویسٹ ہے کہ چلیں، میں شیعہ کتاب نہیں کہتا میری جان، اپنے عالم کی ہی کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی تعصب والی بات نہیں ہے۔ جی اشتعال انگیز جو بات کی گئی تھی شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے کی گئی تھی، اس لیے میں بڑے تحمل سے اس کا جواب دے رہا ہوں، سازش ہے۔ اب دکھ کی بات تو یہ ہے عزیزان کہ ان کے ہاں ذکر امام حسن اور صلح امام حسن، ان دونوں معاملات کو میں ڈسکس کر دوں کہ آیا اصلی حقیقت ہے کیا۔ پہلے تو چلتے ہیں ان کے اکابرین امت کی طرف۔ یہ میرے پاس دارالاشاعت کراچی سے چھپی جلد نمبر 3 ہے، البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، ان کے امام ابن کثیر دمشقی صاحب کی، بہت بڑا نام ہے نو ڈاؤٹ اہل سنت کے، ان کی البدایہ والنہایہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں جی حصہ ششم میں 5 نمبر پیج نمبر 541 میں، سوری یہ پارٹ یہاں پر جلد نمبر 3 حصہ ششم 541، یہاں پہ ابن کثیر صاحب امام مجتبی اور امیر المومنین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کریں۔ کہتے ہیں اگر امام بہقی
یہ فرمائیں کہ 12 خلفاء سے مراد وہ مراد ہیں جن پر تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہو، تو یہ مسلک درست نہیں. ٹھیک ہے جی. کہ اس اصول کے پیش نظر حضرت علی اور حضرت حسن کا 12 سے، یہ دیکھیں ذرا، ان کے امام بہقی صاحب، ان کا ابن کثیر نے رد کیا ہے، کیونکہ امام بہقی کے اصول کے مطابق حضرت علی اور حضرت حسن کا 12 سے اخراج لازم ہوتا ہے، کیونکہ اہل شام نے ان کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے جی. رد کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنی طرف سے دفاع کر رہا ہے ابن کثیر، لیکن اس نے ایک کیا گیم کھیلی ہے، یہ صاحبان علم بہتر جانتے ہیں. اس نے گیم کیا کھیل لی ہے، اس نے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ مولا حسن اور مولا علی کی خلافت پہ امت کا اجماع ہی نہیں تھا، اہل شام نے نہیں کی. اور اجماع کے بغیر والی جو خلافت ہے اس کے اندر پھر مولا علی کو اور مولا حسن کو معاذ اللہ خارج از خلفاء راشدین قرار دینا پڑے گا. یعنی کہ مولا علی اور امام حسن کی خلافت کو معاذ اللہ ابن کثیر اور بہقی کو تو قول نقل کی ہے، خود اس کی ابن کثیر کی البدایہ و النہایہ آپ کے سامنے، اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. استغفر اللہ، کہ امت ان مسائل میں اتنی الجھ جائے پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے اور معاملے کو کس طرح آگے جا کے انٹرپریٹ کرنا ہے. جی کوکب صاحب، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کا ذکر نہیں کرتے. ارے بھائی، ہم تو امام حسین کا بھی امام مانتے ہیں مولا حسن کو، اور یہ ہمارا نظریہ نہیں، خود مولا حسین کا نظریہ ہے. ساری زندگی اپنے بڑے بھائی کی اطاعت میں گزاری ہے انہیں سے تو ہمیں پتہ چلے کہ بڑے بھائی کا ادب کیا ہوتا ہے. خیر، اور ابن کثیر نے ماشاءاللہ سے آپ کے مسلک میں، میں کہوں گا مولوی صاحب ذرا گھر میں بھی جھانک کے دیکھیں، امیر المومنین اور امام مجتبیٰ کو معاذ اللہ ان کی خلافت کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے یہاں. کہیں اجماع سے خالی، کہیں ابو بکر بہقی کا رد کیا جا رہا ہے، اور کہیں ابن کثیر صاحب ویسے ہی اسے اختلافی موضوع بنا رہے ہیں، اگر یہ ہو تو یہ ہو جائے. استغفر اللہ. خیر، یہ تو تھے باقی معاملات. اب میں وہ کتاب پیش کرنے جا رہا ہوں جس پر مولوی کوکب نورانی اکاڑوی صاحب چاہیں بھی تب بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کتاب میں ان کی اپنی تحریر بھی شامل ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ کتاب ہے بھی ان کے جانے مانے عالم ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی میرے پاس کتاب موجود ہے، ان کے مجدد مسلک اہل سنت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کی امام پاک یزید پلید. اور میں ان کا تعارف آپ کو دے دوں، یہ مولوی کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کے والد تھے، ان کے بابا ہیں، ان کے ابا جی، جن کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، امام پاک یزید پلید. نو ڈاؤٹ یزید پہ لعنت بے شمار، اور قاتل امام حسن پہ بھی. اس کتاب میں صفحہ نمبر 188 پر جو ابو الفدا کا قول انہوں نے نقل کیا ہے یہاں پہ، اللہ اکبر. کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ذرا غور کیجئے کہ آپ کے والد کی کتاب پڑھ رہا ہوں میں یہاں. گو کہ اس روایت کے بعد انہوں نے تبصرہ کر کے ایک ناکام کوشش کی ہے کہ نہیں جی یہ نسبت ثابت نہیں ہے، یہ وہ ہے. اگر نسبت ثابت نہیں ہے تو روایات اتنی نقل کیوں کی ہے اس بارے میں؟ نہ ان کی سند پہ کوئی تبصرہ کیا، نہ کسی راوی پہ، نسبت ثابت نہیں ہے. خیر، روایت آپ چیک کریں. اللہ اکبر. امام مجتبیٰ کی زہر کے لحاظ سے جو مولا کو زہر دیا گیا تھا، وہاں ابو الفدا کا میں چاہوں گا کہ عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھوں. واضح انہوں نے لکھا ہے فعقد ذالک بامر معاویہ، فعقد ذالک بامر معاویہ تھا. امام مجتبیٰ کو جودہ بنت اشس ملعونہ نے جو زہر دیا تھا بامر معاویہ، معاویہ کے امر پر دیا تھا. کس کے کہنے پر؟ معاویہ. یہ آپ کے والد نے لکھی ہے عبارت، خود علامہ ابو الفدا کی تاریخ سے نقل کر کے. ٹھیک ہے جی، حوالہ بھی اس کا نیچے موجود ہے، حوالہ ابو الفدا صفحہ نمبر 183. جی کوکب صاحب، آپ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ میں امام حسن کے ذکر کو معاذ اللہ اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. خود آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ معاویہ امام مجتبیٰ کا قاتل تھا اپنی کتاب میں، آپ کے والد، اور اس کتاب میں آپ کی بھی تحریر آخری صفحوں میں موجود ہے کیونکہ آپ ہی کی ہوئی. تو آپ کے والد مرحوم نے خود اپنی کتاب میں تسلیم کیا کہ معاویہ نے امام مجتبیٰ کو زہر دلوایا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی شیعہ امام حسن کے ذکر سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گریز کرتے ہیں، کیونکہ
معاویہ کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی اس پر شیعوں کو کچھ اچھی فیلنگ نہیں آتی. استغفر اللہ. مولوی صاحب، امام حسن مجتبی وہ شخصیت ہیں کہ اگر یہ میرا شہزادہ نہ ہو توحید و رسالت بھی بروز محشر کسی کے کام نہ آئیں گی، کیونکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. واضح لا اسألکم علیہ اجرا، واضح اللہ کا قرآن میں فرمان موجود ہے. اب اس آیت کا جواب مجھے ذرا ڈھونڈ کے دیجیے گا، اور اپنے والد پر اب کیا فتویٰ لگائیں گے یہ میں نے آپ پہ چھوڑا. بعد